बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज हमारे मेहमान हैं पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी साबिक़ सूबाई वज़ीर जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। जो आज का मंजरनामा है, मुल्क में जो हालात हैं, सियासी गर्मा गर्मी है, उसमें क्या होने जा रहे हैं, आज इन्हीं से बात करते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपने जनाब वक्त फरमाया। तो ये बताइए कि 3 मरतबा आप असम्बली का हिस्सा रहे, इस मरतबा क्या हुआ, किस तरह से इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है आपके यहाँ, कि कोई मसला हुआ जो आपको हारना पड़ा? बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ही एक ऐसा सवाल है जो आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है और हर आदमी एक दूसरे से यही पूछ रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ है जो दूसरों के साथ हुआ है। कौन से वाले दूसरे? जो हारे हैं बेचारे। अच्छा, जो हारे हो। देखें, इलेक्शन में हार जीत जो है वो तो इलेक्शन का हिस्सा है, बिल्कुल। उसमें तो किसी को कोई नहीं, कभी कोई जीत गया कभी कोई जीत गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है कि जिसको चाहा गया है वो जीता है, जिसको नहीं चाहा गया वो नहीं जीता। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जो मैंडेट है वो ना जमहूरियत के लिए सूदमंद या मुफीद है और ना ही जमहूर के लिए। तो स्पेसिफिकली आपके हल्के में क्या हुआ? कोई आपको यानी बाहर किया गया गेम से? देखिए, कई चीज़ें हुई। प्री पोल रिगिंग भी हुई, फिर आफ्टर पोल रिगिंग भी हुई, और यहाँ तक कि आपका ज़िले इंतज़ामिया सारी मुलव्वस थी। आपके मुखालिफ उम्मीदवार के साथ? बिल्कुल। उसकी वजह क्या? वजह अबूरी हुकूमत थी और उसमें कोई ऐसी वजह नहीं थी। अबूरी हुकूमत को सैयद हसन मुर्तज़ा से कोई मसला था? देखिए, उसने मेरे से कोई मसला नहीं था, अपना जिताना उनका था। शायद मेरे से तो कोई तकलीफ भी ना हो, अपना जिताना, अपना उम्मीदवार। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर जो पोलिंग डे वाले दिन जिस तरह का रवैया, बिहेवियर, और वो इंतहाई अफसोस होता है, इंतहाई एक सियासी कारकुन के लिए तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। लेकिन नहीं, तो इससे पहले आपने सियासी मंजर नहीं देखा? ये सारा आप यूसी नाज़म भी रहे हैं, मेंबर डिस्ट्रिक्ट भी रहे हैं, फिर 3 मरतबा यहाँ पे आए हैं, इस तरह का मंजरनामा पहले नहीं देखा आपने? ये नहीं देखा जी। अच्छा, ये धांधली होती है, लेकिन इस दफ़ा तो कोई अजीब था ना। तो आपने ये सब कुछ जब हो रहा था, ये हो रहा था, हमने इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी दिया। मैं खुद उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाके मिला, उनको इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम इसको साफ़ और शफाफ करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आपने मुनासिब नहीं समझा कि आप डायरेक्टली फ़ोन निकालें और सैयद मोहसिन नकवी उस वक्त के निगरान वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन करें? उन्होंने बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपके मुखालिफ उम्मीदवार के साथ खड़ी हो गई है जाके। नहीं, वो मेरा मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई इस तरह का ताल्लुक़ भी नहीं था, वास्ता भी नहीं था। और इससे पहले वो इतना लोगों में उनका आना जाना भी नहीं था, एक कि वो कोई पब्लिक डीलिंग उनकी हो या कोई पब्लिक फिगर हो। वो अपने बिजनेसमैन थे, अपना वो करते थे। तो मेरा उनके साथ कोई इतना करीबी ताल्लुक नहीं था। पंजाब में तो तासुर ये था कि मोहसिन नकवी जो हैं पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं, आसिफ जरदारी साहब उन्हें अपने बच्चा कहते हैं। जरदारी साहब के वो करीब हैं, पीपल्स पार्टी के वो करीब हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि उनके अपने ताल्लुकात भी हो सकते हैं। मैं तो मोहसिन नकवी साहब को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता कि शायद वो ज़िम्मेदार हों या कोई ऐसी हज़ार वजूहात हो सकती हैं। मैं इलेक्शन हारा हूँ, अब मैं कहता रहूँ जी मुझे मोहसिन नकवी साहब ने हराया है, शायद उन्होंने ना हराया हो, मेरी इतलात जो है वो शायद दुरुस्त ना हो, या तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं। आप कह रहे हैं मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मोहसिन साहब इसके पीछे आए थे या नहीं थे? मैं उन पे इल्ज़ाम किस चीज़ का लगाऊँ जी? लेकिन मैं अपने लिए फेवर उनसे मांग नहीं पाया। मेरे शायद वाकिफ भी होते तो मैं ना मांगता। अच्छा, इलेक्शन चुप करके हार जाते? नहीं, हारता क्यों? मैंने अपने वोटों से जीतना होता है। मेरा आज भी जिस बंदे का, मैं 3 दफ़ा जीता हूँ, मैं 3 दफ़ा अपोजिशन में रहा हूँ। मैंने इसके बावजूद MPA की सीट पे 44,000 वोट लिए हैं। मैंने कोई कम वोट नहीं लिए। मैंने पिछली दफ़ा 37,000 लिए थे, उससे ज़्यादा वोट था जी। इस दफ़ा मैंने 44 लिए हैं और मैं नहीं जीत पाया। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, तो आप
اوپر بیٹھ کے پنجاب کے عہدیدار کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے جو رزلٹ تھے حوصلہ افزا تھے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے گین کی ہے جن کی پنجاب میں پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے کوئی 21% ووٹ زیادہ لیے ہیں پچھلی دفعہ سے. پھر پیپلز پارٹی نے نشستیں زیادہ جیتی ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہارے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے بڑا اچھا خاصا ووٹ لیے. تو یہ کیا ہوا کہ لاہور سے بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، اور جب ووٹ نکلے ہیں 15,000، یعنی اس سے پہلے تو ضمنی الیکشن میں اس سے زیادہ ووٹ تھے، تو بلاول صاحب خود آ گئے یہاں پہ بیٹھ گئے، اس کے باوجود 15,000 ووٹ. دیکھیں میں یہی چیزیں دیکھ کے آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر ان کا ایک کارکن الیکشن لڑتا ہے ایک ضمنی الیکشن کے اندر جی وہ 35,000 ووٹ لیتا ہے اور چیئرمین بلاول خود لڑتے ہیں وہ 15,000 لیتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہی دیکھ کے تو ہماری مشکل آسان کریں نا، ذرا بتائیں یہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں میں اب یہ کس طرح بتاؤں کہ یہ کیسے ہوا ہے. اتنا پرانا سیاسی آدمی، ورکر، گراؤنڈ ریئلٹیز میں نے آپ کو مختصر چیزیں بتائی ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے جتانا چاہا وہ جیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں بلاول صاحب کے حلقے میں بھی ایسے ہوا؟ میں یقیناً میں 100% اس بات پہ میں پختہ یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو کو ہار جیت شاید ہو جاتی، چیئرمین نہ جیت پاتے، لیکن 15,000 والا فگر جو ہے نا یہ نہ ہوتا. جان کے نتھی کیا گیا کم ووٹ، بالکل کم ووٹ ملے. بالکل. پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی ہے. حالانکہ پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہر گھر میں پیپلز پارٹی موجود ہے. چلیں تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. ملتان کی طرف جائیں تو یسرا زغلانی صاحب خود بھی جیت جاتے ہیں، ان کے چاروں بچے بھی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی لاہور میں بلاول صاحب کا یہ حال ہے، ملتان میں کیا صرف گیلانی خاندان کو اپنا ووٹ ملا، پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں تھا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ بھی تو سب منتخب ہو گئے. گیلانی صاحبان کا اپنا بھی جو پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے. وہ سارے بچے جو ہیں وہ بھائی بھی بڑی محنت کرتے ہیں. گیلانی صاحب خود جو ہیں وہ بڑے ہر دل عزیز شخصیت ہیں، کسی کو نہ نہیں کرتے. میرا خیال ہے ان کا مخالف بھی چلا جائے تو وہ نہ نہیں کریں گے، اس کا کام بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے. تو پنجاب میں کس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ اب یہ دیکھیں کس پارٹی کے ساتھ مجموعی طور؟ مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے بڑا تفصیلی جواب ہے کہ جس کو چاہا گیا ہے وہ جیتا ہے. لیکن آپ یہ کہنا نہیں چاہتے کہ کس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ اب مناسب نہیں لگتا. اب سارے بیٹھ گئے جا کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں عذرداریاں ہیں، وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا. اب کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی برداشت کر لوں گا میرا بہت کٹر مخالف جیتے، لیکن عوام جس کو ووٹ دیں وہ جیت جائے. وہ جیتنا چاہیے. اس وقت منظرنامہ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ہیں، 2 صوبوں میں حکومتیں بھی ہیں. تو آخر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس پہ سے کام لے رہے ہیں؟ وزارتیں کیوں نہیں لے رہے؟ یعنی کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ ہمارا سی کے اندر فیصلہ ہوا تھا جو الیکشن کے فوراً بعد ہوئی تھی کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. آئینی عہدوں کی طرف ہم ضرور جائیں گے، اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے. ہم وزارتیں نہیں لیں گے، اور نہیں لی. اور کوئی سیاست میں حرف آخر بھی نہیں ہوتا. شاید کل کو ہماری سی اس کو ریویو کرے اور فیصلہ کر دے کہ ہم نے وزارتیں لینی ہیں تو وزارتیں بھی پیپلز پارٹی لے لے گی. آپ لوگوں نے تو عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، انہوں نے نو کر دی، یعنی وہ آپ کے ساتھ حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سولو فلائٹ نہیں لی. وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو ساتھ ملا کے چلے، کنسنسس کے ساتھ چلے. اور ملک ترقی بھی اسی وقت کرتا ہے جب آپ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. وہ تو آپ کو چور کہتے ہیں، زرداری صاحب کو کھلے عام وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں کو جا کے کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ آئیں حکومت بنائیں. ان کو کہنے سے، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم انہی عدالتوں سے ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، ان کی بنائی ہوئی عدالتوں میں
ان کے بنائے ہوئے کیسز میں ہم بے گناہ ہوئے، بری ہوئے، 11 سال جیلیں کاٹی، پھانسیاں لی، عدالتی قتل ہوئے ہمارے، لیکن آج بھی ہم پاکستان کی سیاست میں ہمارا ایک کردار موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے کوشش کرنی ہے، جمہور کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ہم اگر ان کے اس چیز کے جواب میں پڑے رہیں تو پھر ہم اپنا بڑا مقصد تو اچیو نہیں کر سکتے۔ جس حسن مرزا کو میں جانتا ہوں، انہوں نے تو یہ رائے دی ہوگی کہ اب یہ حکومت جو اس طرح سے بنائی گئی ہے سہاروں سے، اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، ہمیں مولانا فضل الرحمان، عمران خان اچکزئی ان کے ساتھ باہر نکلنا چاہیے۔ نہیں، ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں کبھی بھی پارٹی کو یہ مشورہ تو نہیں دے سکتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، ہمیں مولانا صاحب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہاں، جدوجہد کا میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ 8 فروری کے بعد اور 8 فروری سے پہلے آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کچھ بدلا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی میں سوچ رہا تھا جیسے؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے کہا ہے تبدیلی، میں تبدیلی سمجھتا ہوں کہ اگر میرے نظریات میں تبدیلی آئے، اگر میری جدوجہد میں کوئی لرزش آئے، میں اس کو تبدیلی سمجھتا ہوں۔ الیکشن، میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ الیکشن میں ہار جیت میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ صرف مینڈیٹ چوری کرنا وہ میٹر کرتا ہے۔ اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، اس سے جمہور مضبوط نہیں ہوتا، اس سے ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے چوری کیا، آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ یہ اقتدار سدا کا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا، سالوں کا، گھڑیوں کا ہے۔ سدا حکمرانی اللہ کی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جناب۔ ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو 9 مئی کے واقعات کے اوپر سید حسن مرزا کیا سوچ رہے ہیں۔